احمدی دوستو، جماعت احمدیہ اپنی خلافت کے 100 سالہ جشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور عن قریب آپ اگلے مہینے دیکھیں گے کہ جماعت جو ہے وہ اس ضمن میں جو کچھ جلسے اور اس پر جتنے بھی اخراجات اور جس قسم کے بھی پروگرامز وہ پیش کرنے جا رہی ہے، اگر آپ دیانتداری سے، انتہائی دیانتداری سے اس چیز کا تجزیہ کریں اور جائزہ لیں کہ عام احمدی جو ہے وہ مرزا صاحب پر اس لیے ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ مرزا صاحب رسول اللہ کی ان احادیث مبارکہ کی بنا پر وہی موعود مسیح ہیں جن کا رسول اللہ نے اپنی احادیث میں ذکر کیا، گو کہ یہ سرے سے غلط چیز ہے۔ ابسلیوٹلی یہ کوئی بات نہیں بنتی، کیونکہ رسول اللہ کی احادیث میں جس مسیح کا ذکر ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ چلیے 2 منٹ کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے محبت ہے، آپ رسول اللہ سے محبت رکھتے ہوئے ان کی ہر بات کو ماننا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور آپ اس چیز کا عملی ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے اور آپ کی نظر میں وہ شخص جو ہے وہ ان علامات کے ساتھ پورا اترتا ہے تو آپ نے اس کو مان لیا، چلیے ٹھیک ہے، آپ کی نیت جو ہے وہ بالکل ٹھیک میں مان لیتا ہوں، گو کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مرزا صاحب اس دنیا میں تشریف لائے، مرزا صاحب نے تقریباً 84-85 کتابیں لکھیں، تو اب وہ جو تعلیم تھی، اب وہ جو مرزا صاحب اپنا پیغام دینا چاہتے تھے، اور مرزا صاحب جو اصلاح کرنا چاہتے تھے، اور مرزا صاحب جو دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس کو صحیح کرنا چاہتے تھے، اس کے تمام حل اور اپنے آنے کا مقصد اور اپنے ماننے والوں کو وہ گائیڈ لائنز، وہ ہدایات انہوں نے اپنی ان کتب کے اندر دیں کہ اگر ان کو فالو کر لیا جائے تو آپ دنیا میں کس طرح سے سرفراز ہو سکتے ہیں اور کس طرح دنیا پر غالب آیا جا سکتا ہے اور دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ مطلب سمپل لفظوں میں یہ بات۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت احمدیہ تن من دھن سے اپنا سارا زور لگا کر ہر اپنی قوت کو اس چیز پہ صرف کرتے کہ مرزا صاحب کی اس تعلیم کو دنیا میں پھیلاتے۔ اب مرزا صاحب کو گزرے ہوئے تو یہ آپ کہہ لیں کہ بالکل 100 سال ہو گئے، لیکن اس 100 سال سے پہلے جو مرزا صاحب نے اپنا پیغام دنیا کو دیا وہ جو تھا اپنے دور میں وہ دے چکے، جتنا عرصہ بھی انہوں نے دیا، لیکن اس کے بعد آج تک 100 سال ہونے لگا ہے مرزا صاحب کے پیغامات کو، کہ آیا ان کا پیغام دنیا کو ملا یا نہیں ملا۔ مرزا صاحب کی جو 84-85 کتابیں ہیں وہ جماعت نے 100 سال تک اپنی ہی ذات تک محدود کیے رکھا، اس شکل میں کہ ان کتابوں کا دنیا کی کسی اور زبان میں کوئی بھی ترجمہ نہیں کیا گیا، سوائے چند ایک سلیکٹڈ پیجز کے، کہ مطلب کچھ کتابیں جن کا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کتابیں کہنا تو بہرحال ان کے ساتھ زیادتی ہے، مطلب جو تھوڑے صفحات کی، کوئی 10 50 40 100 صفحات کے اس کا کر دیا، اور باقی چند سلیکٹڈ پیجز کا یہ ترجمہ کیا گیا۔ ادروائز 95% to 97% مرزا صاحب کی کتب جو ہیں وہ
ان کی لکھی ہوئی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ان کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ مقصد یہ کہ وہ پیغام جو ہے وہ صرف جو ان کے ماننے والے اور ان کے ماننے والوں کی نسلیں جو پیدائش در پیدائش احمدی ہیں ان تک محدود رہی، دنیا کے دور کسی اور زبان میں، کسی اور مخلوق میں، کسی اور نسل میں وہ چیز جو ہے، وہ پیغام جو ہے وہ نہیں دیا جا سکا۔ اب جماعت نے کروڑوں کے فنڈ اکٹھے کیے اور کر رہی ہے، اور یہ جتنے بھی یہ سلسلے ہو رہے ہیں، آپ اس کی شاید جو فنیٹک لوگ ہیں وہ یہ کہیں دیکھیں جی ایم ٹی اے ہے، سوال ہے ایم ٹی اے کر کیا رہا؟ کیا اس پہ مرزا صاحب کی کتابوں کا؟ مرزا صاحب کی کتابیں آپ کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایم ٹی اے پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف اس رجیم کو، کہ یہ جو خاندان ہے مرزا صاحب کا جو اس گدی پر قابض ہے، وہ اپنی گدی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے، ورنہ مرزا صاحب کا پیغام جو ہے اصل وہ کہیں نہیں جا رہا ہے۔ مرزا صاحب کا اصل پیغام کہیں پہ بھی انٹروڈیوس نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں فنڈز نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے؟ کیا ایسی چیزوں کی ذرائع کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام باتیں ہو نہیں پا رہی اور دنیا کو پیغام نہیں دیا جا رہا؟ مطلب اگر آپ سوچیں، آپ تجزیہ کریں تو آپ کے سامنے یہ آئے، یا جو سب سے اہم بات ہے کہ کیا مرزا صاحب کے پیغام میں کوئی ایسی شرمندگی والی بات ہے، یا ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جو پیش کی جا سکے دنیا کے سامنے، یا مرزا صاحب نے ایسی باتیں کہی ہیں جس سے مرزا صاحب کی اصلیت کا پول کھلتا ہے؟ اس کے لیے جب آپ مرزا صاحب کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے حقیقت جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی۔ اور بدقسمتی سے احمدی جو پیدائشی احمدی ہیں وہ گوارہ ہی نہیں کرتے ان چیزوں کے بارے میں پڑھنے کو۔ وہ کہتے ہیں بس مان لیا، بات ختم ہو گئی، ہم نے رسول اللہ کی بات مان لی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب بات یہ ٹھہری کہ رسول اللہ کی چند ان احادیث کی بنیاد جو ہے وہ جماعت احمدیہ ہے۔ مطلب اگر ان احادیث کو نکال لیا جائے تو جماعت احمدیہ کی عبادت جو ہے وہ منہدم ہو جاتی ہے۔ لیکن بات ہم کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کیوں مرزا صاحب کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکی؟ سارا کچھ ہونے کے باوجود کیوں یہ بددیانتی ہو رہی ہے؟ کیا آپ احمدی حضرات اپنے اس 100 سالہ خلافت کے جشن کے اوپر کیا یہ چیز جاننا گوارا کریں گے اپنے اس موجودہ خلیفہ صاحب سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو اس جماعت کے بانی تھے، 100 سال کے بعد بھی ان کی کتابوں کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں کیوں نہیں کیا جا سکا؟ کیا اس کے لیے پیسے نہیں تھے؟ اور یہ کہ پیسے کیسے نہ ہو جبکہ اس کی جو زندہ آپ کے پاس جو ایک موجود ہے ثبوت، وہ یہ کہ جماعت نے اپنے فنڈز کو کس طرح سے استعمال کیا اور کیسے ہیں اور کیسے کر رہی ہے۔ کیا جماعت کے پاس وہ باصلاحیت افراد کی کمی ہے کہ جو ان کتابوں کے تراجم نہیں کر سکتی؟ آپ اپنے خلیفہ صاحب سے پوچھئے اس چیز کے بارے میں کہ مرزا صاحب کے آخر ان کتابوں کو، ان پیغامات کو کیوں دنیا تک نہیں پہنچایا جا سکا، جبکہ مرزا صاحب کا اپنا ایک وہ الہام ہے، وہی ہے ان کی کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ مطلب اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں احمدی دوستو آپ کو بتاؤں، آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی، چونکہ میں نے کتب کا مطالعہ کیا ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر سوائے ندامت اور شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف پیری مریدی کا سارا چکر ہے۔ مرزا صاحب صرف اپنی ذات کے لیے تھی، اسلام کے بارے میں اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام کا نام استعمال کیا گیا ہے، رسول اللہ کا نام استعمال کیا گیا، اللہ کا نام استعمال کیا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو سوال ہے، اگر یہ رجیم جو تھی، یہ مرزا خاندان جو تھا، یہ سنسیئر ہوتا، دیانتدار ہوتا، آنیسٹ ہوتا اس چیز کے ساتھ، تو وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی مرزا صاحب کے پیغام کو پہنچا دیتے۔ آپ کے پاس تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح صحابہ نے، کس طرح رسول اللہ کے اصحاب نے جو اللہ کا پیغام تھا وہ کس طرح پہنچایا۔ انہوں نے رسول اللہ کا پیغام سمجھ کے نہیں پہنچایا، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا جو رسول اللہ کے توسط سے اس دنیا میں آیا تھا۔
تو سوال ہے کہ مرزا صاحب کی بھی وہی کیفیت تھی تو آپ مرزا صاحب کا نہیں اللہ کا وہ پیغام پہنچا رہے ہوتے، لیکن چونکہ بنیاد ہو رہی ہے مرزا صاحب، اب یہاں پہ بھی یہ چیز غور کر لیجئے کہ یہ اللہ کا نہیں، یہ مرزا صاحب کا پیغام ہے۔ تو اس چیز کے اوپر اپنا یہ سوال فوکس رکھیے کہ کیوں اس جماعت نے مرزا صاحب کے پیغام کو دنیا تک نہیں پہنچایا اور نہیں پہنچا رہی، اور یہ 100 سالہ جشن اور اس پہ یہ اخراجات اور یہ تمام چیزیں کیا یہ زیب دیتے ہیں کہ مرزا صاحب کی ان چیزوں کو چھپایا جائے اور ان چیزوں پہ، ان فضولیات پہ پیسے خرچ کیے جائیں؟ غور کیجئے اگر احمدی حضرات، اگر آپ غور کر سکیں تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آپ کیا پوچھتے ہیں اور آپ کو کیا جواب ملتا ہے۔ آپ کا شکریہ۔